بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، ما کان وما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ سورج اور چاند حساب سے ہیں، اور سبزے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں، اور آسمان کو بلند کیا اور ترازو رکھا کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو، اور وزن نہ گھٹاؤ، اور زمین رکھی مخلوق کے لیے کہ اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں اور بوس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے جیسے ٹھیکری، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لو سے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں مشرقوں کا رب اور دونوں مغربوں کا رب، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ قاری محمد علی قادری صاحب نے بہت ہی جناب خوبصورت انداز میں کلام الہی کی خوبصورت آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی ہے، اور انتہائی خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ بھی فرمایا ہے۔ اور جناب لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن روح رمضان میں آپ کی ہوسٹ منیبہ آصف آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہے، اور جناب یہ سیگمنٹ ہے ہمارا آپ کی صحت کے حوالے سے، جس میں ہم بات کریں گے تاکہ آپ کی صحت کا بھی اس رمضان میں خیال رکھا جا سکے۔ اور آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ورلڈ ٹی بی ڈے بنایا جا رہا ہے، اور ٹی بی ایک مہلک بیماری ہے، اس کا سدباب فوری اور ضروری ہوتا ہے۔ پاکستان میں بتایا یہ جاتا ہے کہ ہر سال 5.5 سے 7 لاکھ افراد ٹی بی کا شکار ہوتے ہیں، اور پاکستان ٹی بی کے شکار ممالک میں 6 نمبر پر آتا ہے، اور اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں 1/3 ٹی بی کے مریضوں میں مرض کی تشخیص ہی نہیں ہو پاتی ہے، یا وہ علاج کی سہولت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے پاکستان میں ہر سال لگ بھگ 70,000 افراد ٹی بی کے باعث موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ڈاکٹرز کے مطابق ٹی بی خطرناک مرض ضرور ہے مگر لا علاج نہیں ہے۔ تو ورلڈ ٹی بی ڈے کا مقصد ہے آگاہی مہم کے ذریعے عوام میں شعور بیدار کرنا کہ ہم سب نے مل کر اس بیماری کو کیسے ختم کرنا ہے، ٹی بی کیا ہے اور اس کی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے، اس پر بات کرنی ہے ہم نے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ڈاکٹر ایوب مرزا صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہے، کنسلٹنٹ پلمونالوجسٹ ہیں، ان سے بات کریں گے ٹی بی کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں، اور رمضان مبارک آپ کو بھی، قاری صاحب آپ کو بھی رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ ڈاکٹر صاحب ٹی بی کے حوالے سے بہت سے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹی بی ہو جاتی ہے تو یہ اس کا علاج نہیں ممکن ہے، یہ ریورسیبل نہیں ہے شاید۔ سب سے پہلے تو بتائیے ٹی بی ہے کیا اور کیسے یہ ہوتی ہے بیماری؟ دیکھیں، ٹی بی ایک جو ہے وہ انفیکشس ڈیزیز ہے، یا میں اردو میں کہوں گا متعدی مرض ہے جو کہ ایک سے دوسرے کو پھیلتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک جراثیم ہوتا ہے، جب ہم کھانسی کرتے ہیں تو وہ کھانسی کے ساتھ وہ جراثیم فضا میں چلا جاتا ہے، اور جو کوئی اس فضا میں سانس لیتا ہے وہ جراثیم اس کے سانس کے ذریعے اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ سانس کے ذریعے اندر جاتا ہے، پھر پھیپھڑوں کے بعد وہ خون میں شامل ہو کر وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پھیپھڑوں کی ٹی بی کرے، یا پھیپھڑوں کی ٹی بی کے علاوہ وہ آپ کو گلٹیوں کی ٹی بی کر سکتا ہے، آپ کو دماغ کی ٹی بی کر سکتا ہے۔ مختلف اقسام ہیں ٹی بی کی؟ جی، ٹی بی کے مختلف اقسام ہیں، اور اس میں سے ایک ہے پھیپھڑوں کی ٹی بی۔ لیکن باقی اقسام میں اور پھیپھڑوں کی ٹی بی میں یہ فرق ہے کہ پھیپھڑوں کی ٹی بی ایک سے دوسرے کو پھیلتی بہت جلدی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اصل میں اس میں جو پھیلانے کا ذریعہ ہے وہ پھیپھڑوں کی ٹی بی والا مریض ہے، اور اس سے پھر مختلف جگہ کی ٹی بی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹی بی جس وقت آپ کو جراثیم آپ کے اندر داخل ہوا ہے اس وقت آپ کو ٹی بی نہ ہو، بلکہ اس کے 2 سال بعد، 3 سال بعد، حتیٰ کہ 5 سال بعد بھی دماغ کی ٹی بی ہو سکتی ہے۔ اچھا، آپ کی جو ہے کمر کے موڑوں کی ٹی بی ہو جائے گی،
تو کسی بھی حصے کی ٹی بی ہوتی ہے. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس کا سب سے اہم جو علامت ہے وہ بخار, جو کہ دوائیوں سے نہیں ٹوٹتا, اور 2 ہفتے سے زیادہ بخار. اچھا, 2 ہفتے سے زیادہ بخار ہو تو یہ ایک الارمنگ سچویشن بھی بن جاتی ہے, اور یہ سمٹم بھی ہے کہ آپ کو ٹی بی ہو سکتی ہے. اب یہاں پر جو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, بعض کا جو ہم ڈاکٹرز جو ہے نا اس بات کو کنفیوز کرتے ہیں کہ جی کھانسی آئے, بخار ہو, وزن کم ہو. لازمی نہیں وزن کم ہونا, ہو بھی سکتا ہے, کھانسی آ بھی سکتی ہے, نہیں آ سکتی. اگر پھیپھڑوں کی ٹی بی ہوگی تو ہو سکتا ہے کھانسی آئے, پھیپھڑوں کی ٹی بی نہیں ہوگی تو کھانسی نہیں آئے گی. لیکن ایک ایسی علامت ہے 2 ہفتے سے زیادہ کا بخار, جس کی بظاہر کوئی علامت یا وجہ موجود نہ ہو. تو اگر وہ 2 ہفتے سے زیادہ بخار ہے اور وہ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا, اینٹی بائیوٹک سے ٹھیک نہیں ہو رہا, تو پھر آپ کو ایک مستند ڈاکٹر کو, پلمنالوجسٹ کو چیک کرانا چاہیے. پھر آپ کو ٹی بی ہونے کا امکان موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ سب سے خطرناک اس میں کون سی سٹیج ہے یا کون سی قسم ہے ٹی بی کی؟ دیکھیں, اس میں سب سے خطرناک قسم جو ہے وہ ایک دماغ کی ٹی بی اور پھیپھڑوں کی ٹی بی ہے. اب ہم جہاں یہ بات کرتے ہیں کہ ٹی بی قابل علاج مرض ہے, اس سے علاج کروائیں, مریض بالکل تندرست ہو جاتا ہے, بات بالکل درست ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں تقریباً 44,000 یعنی کہ 44,000 لوگ ایسے ہر سال جن کی ڈیتھ ٹی بی سے ہوتی ہے. ٹی بی سے ہو جاتی ہے اور ان کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ وہ ٹی بی کا شکار ہوتے ہیں. اب اگر آپ نے وقت گزرنے کے بعد علاج کرایا تو اس سے آپ کے پھیپھڑے جو ہے نا ان کا نقصان ہو جاتا ہے, پھیپھڑے ختم ہو جاتے ہیں. اگر پھیپھڑے ختم ہو جاتے ہیں, خون کی الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے, تو پھر مشکل ہو جاتا ہے علاج. صحیح. پھر علاج مشکل ہو جاتا ہے, اور وہی آگے وجہ بنتا ہے مریض کے انتقال کی, ڈیتھ ہونے کی. تو اس لیے ٹائم پہ علاج کرانا بہت ضروری ہے. ٹائم پہ علاج, وقت پہ علاج کرائیں. لیکن کیا ڈاکٹر صاحب یہ جو پھیپھڑوں کی اگر ٹی بی ہے یا دماغ کی ٹی بی ہے یا باقی اعضاء کی ٹی بی ہے, ان کے سمٹمز اینڈ سائنز ایک ہی جیسے ہوں گے؟ نہیں, جس حصے کی ٹی بی ہے اس کے مطابق علامات ہوتی ہیں, لیکن ایک علامت مشترک ہے, وہ ہے بخار. 2 ہفتے کا باقی دماغ کی ٹی بی ہوتی ہے, اس میں مریض کو بے ہوشی ہو جاتی ہے, دورے پڑ سکتے ہیں, یا مختلف علامات ہوتی ہے, بلکہ اس کو وقت پہ تشخیص کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کمر کی ٹی بی ہوگی تو مریض کو چلنے میں مشکلات ہوں گی, کمر میں تکلیف ہوگی, لیکن سب کے ساتھ ایک ہی علامت ہوگی, وہ بخار لازمی ہوگا مریض کو. تو باقی جس جگہ کی ٹی بی ہوگی اس کی مختلف علامتیں ہوتی ہیں, اور جو خاص طور پہ پھیپھڑوں کے علاوہ جو ٹی بی ہوتی ہے جسم کے حصوں کی, اس کی تشخیص ہی بہت مشکل ہوتی ہے. اچھا, ہاں, شروع میں پتہ ہی نہیں چلتا اس چیز نہیں پتہ چلتا ہے شروع میں آپ کو کہ ٹی بی. جب وہ اس سے جسم کو نقصان ہو جاتا ہے تو پھر پتہ لگتا ہے اس کو ٹی بی ہو سکتی ہے. اس کی تشخیص بھی مشکل ہے, اور اس کا علاج بھی تھوڑا لمبا ہوتا ہے پھیپھڑوں کی ٹی بی. مطلب خدا نہ خواستہ اگر کسی کو کسی بھی اعضاء کی ٹی بی ہو جاتی ہے تو یہ ریورسیبل ہے, یہ مرض جو ہے, اگر وہ وقت پہ علاج کرائے تو ریورسیبل ہے. اگر وقت پہ علاج نہیں کرائے گا تو پھر مشکل ہو جائے گا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں اتنی ڈیتھ ٹی بی سے ہو رہی ہے. اب اس میں ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ پاکستان میں 27,000 کیس ہر سال وہ ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی کے ہو رہے ہیں. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں, بعض بیماریاں ایسی ہیں, اکثر بیماریاں ہیں, ان میں آپ کے پاس بہت سی دوائیاں ہوتی ہیں, آپ ان سے علاج کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ٹائیفائڈ ہے, ٹائیفائڈ کے لیے مختلف دوائیاں موجود ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں میں ایک اور کنفیوژن دور کر دوں کہ بعض اوقات لوگ اسے کنفیوز کرتے ہیں بخار کو ٹائیفائڈ سے. ٹائیفائڈ کے انجیکشن لگواتے رہتے ہیں کہ شاید یہ ٹائیفائڈ ہے, بخار ٹھیک نہیں ہو رہا, ٹائیفائڈ ہے, بخار ٹھیک نہیں ہو رہا. یاد رکھیں 2 ہفتے سے زیادہ کا بخار ہو گیا تو ٹی بی کو لازمی اس کا ورک اپ کرنا چاہیے, اس کو رول آؤٹ کرنا چاہیے. وہ ٹائیفائڈ نہیں ہوتا, بہت سے مریض اس لیے خراب ہوتے ہیں. اچھا, اب ٹی بی کی مخصوص ادویات ہیں, وہی مریض نے کھانی ہے, پوری دنیا میں وہی ادویات اویلیبل ہیں. اب وہ جب ادویات کھاتے ہیں, ان ادویات سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پیشاب کا رنگ جو ہے وہ اورنج کلر کا ہو جاتا ہے, کھٹے رنگ کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو مریض بعض اوقات یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دوائی کھائی ہے, دوائی بہت گرم تھی, اس سے تو میرے اندر جو ہے نا وہ گرمی ہو گئی ہے, گردوں کی گرمی ہو گئی ہے, تو لہٰذا یہ دوائی نقصان دہ ہے. وہ دوائی کھاتا ہے 2 ہفتے, یہ بھی آتا ہے کہ اس سے اس کی جو ہے نا بخار بہتر ہوتا ہے, علامات بہتر ہوتی ہے, اور وہ چھوڑ دیتا ہے, وہ کہتا ہے دوائی چھوڑ دوں میں. اس کے نتیجے میں اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جراثیم ان ادویات کے خلاف قوت مدافعت پیدا کر لیتے ہیں, جسے ہم ریزسٹنس کہتے ہیں. اب ادویات تو مخصوص ہیں, تو اگر آپ کو ریزسٹنٹ ٹی بی ہوگی ہے تو ایسا مریض, اس کا علاج پھر الگ ہے, لمبا علاج ہے. اور وہ مریض اگر کھانسی کرے گا تو وہ اپنی ریزسٹنٹ ٹی بی پھیلائے گا, اس کے کھانسی کے اندر جراثیم پھیلائے گا, وہ ریزسٹنٹ ٹی بی کے ہوں گے.
اگر کوئی اس کے آس پاس کوئی انسان سانس لے گا تو اس کے اندر جراثیم ہی ریزسٹنٹ ٹی بی والا جا رہا ہے، جو کہ عام ادویات ٹی بی کے ان سے ٹھیک نہیں ہوگا. اس کا بہت لمبا علاج ہوتا ہے، 1 سال سے 2 سال کا علاج ہوتا ہے، مشکل علاج ہوتا ہے. صحیح. اور میں نے یہ بھی سنا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو ٹی بی کا کورس کر رہے ہوتے ہیں، جو پیشنٹس ٹی بی کی میڈیسنز کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کورس پھر انہیں پورا کرنا لازمی ہوتا ہے. اگر وہ ایک دن بھی اسکپ کر دیں گے تو انہیں دوبارہ سے فرسٹ ڈے سے شروع کرنا پڑتا ہے. تو اس میں خاص طور پہ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ادویات تو گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں، ہاسپٹل ہیں، وہاں پر فریلی اویلیبل ہیں. ہوتا اس میں یہ ہے کہ چونکہ 4 یا 5 گولیاں اکٹھی کھانی ہوتی ہیں، یہ بھی اس میں بڑی اہم بات ہے. آپ نے یہ نہیں کرنی کہ 2 صبح کھا لوں، 2 شام کھا لوں، 1 دوپہر کھا لوں، ایسا نہیں کر سکتے. آپ نے ساری ادویات ایک ہی وقت میں لینی ہوتی ہے. تو اس میں جو ہے نا بعض اوقات بدقسمتی سے جو ہے نا وہ مریض یا ان کے لوائقین اس کو اہمیت نہیں دیتے. بعض اوقات مریض کیا کرتا ہے، منہ میں دوائی رکھی، اوپر سے پانی پی لیا، دوائی کو نکال کے پھینک دیا، یا دوائی کھائی نہیں، یا تھوڑا آرام آیا دوائی چھوڑ دی. تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. زیادہ جو ہے وہ ہمارے یہاں پرابلم اسی سے پیدا ہوتی ہیں. لوگ درمیان میں علاج چھوڑ دیتے ہیں، پورا علاج نہیں کرتے ہیں، تو اس سے پھر جو ہے نا وہ ٹی بی ان کے ڈیمیج بھی کر دیتی ہے ان کے لنگز کو، اور ان کا علاج بھی مشکل ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں فیملی ہسٹری کتنی امپورٹنٹ ہے؟ ہاں دیکھیں، فیملی ہسٹری اس میں 2 طرح سے امپورٹنٹ ہے. ایک بڑی اہم بات کہ WHO نے سروے کیا کہ جو لوگ 2021 میں جن کی ٹی بی سے ڈیتھ ہوئی، تو ان کے اندر رسک فیکٹر کیا تھے. تو انہوں نے دیکھا تقریباً 1.5 لاکھ لوگ ایسے تھے جن کی ٹی بی سے ڈیتھ ہوئی، جو کہ انتہائی غربت میں رہتے تھے. اور ان کے اندر جو ہے نا وہ شدید قسم کی ان کے اندر خوراک کی کمی تھی، جسے ہم مال نیوٹریشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں فیملی ہسٹری اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ تو بڑی کہ آپ اگر ایک گھر میں بہت ڈھیر سارے لوگ رہ رہے ہیں، اکٹھے رہ رہے ہیں، اور اس کے بعد میں خوراک بھی صحیح طرح میسر نہیں ہے، کبھی کھانا ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے تو اس میں پروٹین کی مقدار پوری نہیں ہوتی، تو اس طرح بدقسمتی سے وہ ان کی فیملی کی بیماری بن جاتی ہے. یا اگر کسی کو ٹی بی ہوئی اور اس نے کھانسی کرتے ہوئے احتیاط نہیں کیا، منہ پہ ماسک نہیں پہنا، تو وہ تو جب کھانسی کرے گا جراثیم پھیل جائیں گے. ایک ہی کمرے میں 12 افراد رہتے ہیں، 10 افراد رہتے ہیں، تو سب کے پھیپھڑوں میں وہ جو ہے نا بیماری چلی گئی. تو یہ بیماری نسلوں میں چلتی ہے اس طرح. تو اس میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ اگر کھانسی آ رہی ہے تو کم از کم اگر الگ گھر نہیں آپ کے پاس، کمرہ نہیں ہے جس میں مریض کو آپ الگ کر سکیں، تو آپ اس میں کم از کم ماسک پہن لیں. اگر ماسک پہنیں گے تو ماسک پہننے سے آپ بیماری دوسروں کو اسپریڈ نہیں کریں گے. اب ایسا مریض اگر آ کے میٹرو ٹرین میں بیٹھ جائے گا، پوری ٹرین میں جتنے لوگ سفر کر رہے ہیں سب کو ان سے خطرہ ہے. بس میں بیٹھے گا تو اس میں سب کو خطرہ ہے. تو اس لیے اس میں جو ہے نا احتیاط ہی ہے. اور یہ ہے کہ آپ نے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ ٹی بی کے مریض ہیں، تو آپ ایٹ لیسٹ ماسک کا لازمی استعمال کریں. ماسک کا استعمال ہم نے کووڈ میں بھی کیا ہے. اس کی اچھی خاصی پریکٹس ہمیں ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے آپ کو ان تمام تر بیکٹیریا سے، وائرسز سے بچانا ہے. تو اگر آپ اس طرح کی کسی مہلک بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں تو احتیاط بھی لازمی ہوتی ہے، اور پریکاشنری میئرز بھی ضرور لینے چاہیے ہمیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے، جو ہمارے یہ جو انوائرمنٹل فیکٹر ہے، یہ کتنا انحصار کرتے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیں، اس میں جو میں نے ابھی ذکر کر رہا تھا سروے کا 2021 کا، اس میں پہلی چیز جو میں نے بتائی مال نیوٹریشن ہے. دوسری اس میں چیز تھی اسموکنگ. جو لوگ سگریٹ پیتے تھے ان میں ٹی بی کا امکان زیادہ تھا. ڈیتھ جو ہوئی وہ سگریٹ پینے والوں کی تھی، وہ تقریباً 25 سے 1000 لوگ تھے. اس کے بعد میں جن لوگوں کو شوگر تھی، جو شوگر والے لوگ ہوتے ہیں، اس میں 24-25 ہزار لوگ تھے، ان میں بھی ٹی بی کا امکان زیادہ تھا اور ٹی بی سے ڈیتھ ہوئی. اور جہاں تک ہم اس انوائرمنٹ کی یا انوائرمنٹل پولوشن کی بات کریں، اس کا بہت اہم رول ہے. جن دنوں میں سموک پڑتی ہے ان دنوں میں سورج کی جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں یا سورج کی کرنیں ہیں وہ آسمان زمین پہ نہیں پہنچ پاتی ہیں. تو اس سے وہ جراثیم جو کہ فضا میں موجود ہوتے ہیں وہ نہیں مرتے ہیں. تو جراثیم کا سروائیول بڑھ جاتا ہے، ان کا بیماری پھیلانے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کا ڈیوریشن بھی بڑھ جاتا ہے. تو اس طرح جو ہے یہ انوائرمنٹل پولوشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل اس میں اس کا بہت اہم رول ہے.
اور اس کو ٹی بی کے پھیلاؤ میں بھی اس کا رول ہے इसमें जो मुस्बत साबित होता है टीबी के फैलाव में। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि मैंने ये भी नोट किया है, मतलब हम देखते होते हैं, नोटिस भी कर रहे होते हैं इर्द गिर्द अपने माहौल को कि कहीं पे टीबी का मरीज़ पाया जाता है तो उसके बर्तन खाने के अलग कर दिए जाते हैं, घर वाले मतलब दूर दूर रहना शुरू कर देते हैं, एक निगलेक्ट सी फीलिंग होती है उस मरीज़ के लिए कि शायद कोई छूत की बीमारी है जो मैं फैला दूंगा। तो अगर एक घर में कोई मरीज़ है तो क्या एहतियात करनी चाहिए उस मरीज़ को खुद भी, और जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी तरफ से भी ऐसा निगलेक्टेड बिहेवियर ना सामने आए कि वो मरीज़ और ज़्यादा जो है डिसहार्ट हो जाए? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, बर्तन अलग करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। और ना उसके साथ कोई ऐसा आपको बिहेवियर रखने की ज़रूरत है, खुदा ना खास्ता वो ऐसा नहीं है कि आप उसको जो है वो ऐसा एहसास दिलाएं कि खुदा ना खास्ता वो आपके लिए नुकसानदेह है। सिर्फ इतना काम करें कि मास्क पहने। सही। अब इसमें भी बड़ी अहम बात यह है कि जब कोई टीबी का मरीज़ दवाई खाता है तो दवाई खाने के 2 हफ्ते 3 हफ्ते या महीने के अंदर उसके अंदर जो है वो बीमारी फैलाने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। ओके सही। तो बस वो 1 महीने का एहतियात करना है, लेकिन असल में मसले वो 1 महीने का नहीं है। मसला ये है कि वो महीना तो तब है जब उसको पता लगा टीबी थी। जब उसको पता नहीं था टीबी थी, उस दौरान कितनी टीबी स्प्रेड कर चुका, मसला इसका है। तो लिहाजा अगर आपको खांसी आ रही हो तो वैसे ही हम अपनी आदत बना लें। देखिए कोविड की फिर वेव थोड़ा सर उठा रही है दोबारा से, तो 1-2 हम अपनी आदत बना लें कि अगर खांसी करनी है तो खांसी करते हैं मुंह पे हाथ रखें, छींक मारनी है, छींक आ रही है तो इस तरह अपना हाथ इस तरह आगे कर लें, ठीक है ना। तो इससे तमाम बीमारियां, वो बीमारियां जो कि खांसी के साथ स्प्रेड होती हैं, उनसे हम महफूज रहेंगे। तो इसमें यह है कि मास्क पहने, बाकी उसके साथ किसी किस्म का ऐसा रवैया रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ यह है कि वेंटिलेशन होनी चाहिए घर में जिस जगह में मरीज़ मौजूद है वहाँ पर हवा का बाहर निकलने का रास्ता लाजमी होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा ठीक है जी। डॉक्टर अयूब मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, और जनाब टीबी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ये बीमारी है क्या, किस तरह फैलती है, किस तरह इसकी तशख़ीस की जा सकती है और किस तरह इसको रोका जा सकता है। डॉक्टर अयूब मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और कारी साहब आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए। और जनाब ये आपकी सेहत के हवाले से भी हमने ही आपका ख्याल रखना है कि आपका रमज़ान भी अच्छा गुजरे, लेकिन साथ ही साथ आपने अपनी सेहत का भी ख़ास करके ख्याल रखना है। आगे बढ़ते हैं और जनाब कुछ नेकियों के हवाले से बात कर लेते हैं और आज की नेकी का जिक्र कर लेते हैं। तो अल्लाह के ज़िक्र में कसरत करो, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी रास्ते पर चलते और अल्लाह ताला का जिक्र करना भूल जाते ना, तो वापस आकर फिर उसी रास्ते पर चलते और उसमें अल्लाह ताला का जिक्र करते। अगरचा एक दिन का सफ़र हो तो उन्होंने फरमाया कि मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मैं जिस ज़मीन से गुज़रूँ वो तमाम हिस्सा जो ज़मीन का है वो क़यामत के दिन मेरे ज़िक्र अल्लाह की गवाही दे। तो जनाब अल्लाह ताला का हम पर ये बड़ा अजीम एहसान भी है कि उसका ज़िक्र हम हर जगह ही कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा एहसान है कि उसने कोई चीज़ कोई जगह मुख्तस नहीं की है हमारे लिए कि आपको किसी जगह पर जाके ही मेरा ज़िक्र करना पड़ता है। आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर जगह आप जहाँ पर भी चले जाएं आप अल्लाह को याद कर सकते हैं, अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको ज़िक्र करना चाहिए। और ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है। अगर आप चल भी रहे हैं, जैसे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि वो जिस रास्ते से गुज़र रहे होते थे और वहाँ पर अगर वो भूल जाते थे कि उन्होंने अल्लाह का ज़िक्र नहीं किया, तो वो वापस उस रास्ते पर आते थे और जनाब तो वो दोबारा उस रास्ते पर जाते थे उस ज़िक्र करते हुए दोबारा। तो ये अल्लाह ताला का हम पर बड़ा एक एहसान है कि उसका ज़िक्र हम हर जगह कर सकते हैं। इसके लिए कोई ख़ास मकाम और वक्त मुकर्रर नहीं अल्लाह ताला ने फरमाया है। जहाँ जाएं, जिधर जाएं, अल्लाह अल्लाह हम लोग कर सकते हैं। जैसा कि हज़रत सैयदना हसन बसरी फरमाते हैं कि हम पर आसानी कर दी है और अपने ज़िक्र के लिए कोई जगह मखसूस नहीं फरमाई है। अगर अल्लाह ताला हमारे लिए ज़िक्र करने की कोई जगह मखसूस फरमा देता तो हमारा वहाँ जाना वाजिब हो जाता,
خواہ وہ مقام ایک صدی کی مسافت پر ہی کیوں نہ ہوتا، جیسے کہ حج کے لیے لوگوں کو کعبہ میں بلایا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس حوالے سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے کوئی ایک خاص مقام جو ہے وہ مختص نہیں فرمایا ہے، نہیں تو ہمیں پھر وہاں پر جا کے اللہ کو یاد کرنا پڑتا، اللہ کا ذکر کرنا پڑتا۔ تو جتنا ہو سکتا ہے اللہ کا ذکر کیجئے۔ یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں جتنی نیکیاں آپ لوگ کما سکتے ہیں اتنی نیکیاں ہمیں کمانی چاہیے۔ تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، آپ نے کہیں نہیں جانا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ رمضان ٹرانسمیشن روح رمضان میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جناب سیگمنٹ ہے ہمارا قصص الانبیاء، جس میں انبیاء کرام کے اہم واقعات کو ہم بیان کریں گے، اور یکم سے لے کر آخری رمضان تک ہر دن ایک واقعہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کیا جائے گا۔ آج سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو جناب حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورۃ الحجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کاف، سورہ طٰہٰ، سورہ سجدہ اور سورہ صاد اور سورۃ الرحمن میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے نا پروردگار عالم نے اپنے بڑے احسان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے، اور جب کہا تیرے رب نے واسطے فرشتوں کے، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ اور جب ملائکہ نے یہ حکم سنا اللہ تعالیٰ کا، تو انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ آدم اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی برگزیدہ بندہ ہوگا۔ نمبر 1 کہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے منادی کر دی تھی، اور نمبر 2 کہ یہ خدا کا نائب ہو کر زمین میں جا کے حکومت بھی کرے گا۔ اور مگر جب فرشتوں کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا خمیر اور اس کا مادہ ایسا ہوگا جس سے خامخواہ فسادات ظہور میں آئیں گے، اور پھر نا کیا خوبصورت بات ہے کہ نہایت ہی عاجزی اور انکساری سے تمام ملائکہ نے سوال کیا، جس کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں ہوتا ہے۔ اور یوں کہا گیا کہ جب فرشتوں نے کہا، اے رب ذوالجلال، آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ یہ سوال تھا اللہ تعالیٰ سے فرشتوں کا۔ تو اس پر پروردگار عالم نے کیا خوب فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پروردگار عالم نے فرمایا باوجود فسادوں کے بھی مصلحتیں ہیں، وہ بھی میں جانتا ہوں، تمہارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں جانتا ہوں ان میں انبیاء اور صدیق اور شہید ہوں گے، عابد بھی ہوں گے، زاہد بھی، اولیاء بھی اور نیکوکار بھی ہوں گے، پرہیزگار بھی، مقرب بارگاہ الہی بھی ہوں گے۔ اور پروردگار عالم نے جب آدم کو پیدا کرنا چاہا نا، تو حضرت جبرائیل کو بلایا گیا اور ان کو فرمایا کہ روئے زمین سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ، شور و شیری، نرم و سخت میں سے ایک مشت خاک اٹھا کر لاؤ کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب حضرت جبرائیل زمین کے پاس گئے اور چاہا کہ ایک مشت مطلب ایک مٹھی وہ خاک اٹھائے، تو زمین نے پوچھا کس واسطے اتنی مٹی کم کرتا ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ اس سے ایک مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر رہیں گے، نیک اور بد بھی ہوں گے، عقاب اور ثواب ان کے واسطے ہوگا۔ پھر زمین نے عرض کی، میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تو مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ مجھ میں لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں چلیں گے۔ حضرت جبرائیل زمین کی فریاد سن کر واپس اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے الہی، زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے،
تو میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ تو پھر حق تعالیٰ نے حضرت میکائیل کو بھیجا زمین پر، وہ بھی واپس آ گئے، اور پھر پروردگار عالم نے اسرافیل کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح خالی ہاتھ واپس اللہ پاک کے پاس لوٹ گئے۔ پھر پروردگار عالم نے اسرائیل کو بھیجا، تو اسرائیل نے زمین کی منت و زاری بالکل نہیں سنی اور کہا کہ میں اللہ کے حکم کو تیری منت و زاری پر نہیں چھوڑ سکتا، میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں۔ ملک الموت فرشتہ ہوتا ہے، پھر مٹی لے کر وہ واپس اللہ پاک کے پاس لوٹ آیا۔ پھر پروردگار عالم نے روحوں کے قبض کرنے کا جو کام تھا نا، انہی کے سپرد کر دیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے اس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قالب بنایا، مطلب سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا دل بنایا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر فرشتے، کیا خوبصورت یہ بات ہے کہ فرشتے اس قالب کو دیکھ کر بڑے حیران ہو گئے اور اس کے ارد گرد گردش کرتے رہے، اور تخلیق آدم کے بعد آپ کو تمام کائنات سے روشناس کروایا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 31 ہے، اور اللہ نے آدم کو سکھا دیے، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو رکھ دی، اور پھر ان سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں معلوم نہیں مگر اس قدر جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، بلا شبہ آپ بڑے علم والے اور حکمت والے ہیں۔ بہرحال جب وہ ساری چیزیں آدم علیہ السلام کے پاس گئی اور انہوں نے وہ تمام نام بتا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کرتے ہوئے فرمایا، جو سورہ بقرہ آیت نمبر 33 میں ہے، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ بلا شبہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ رکھتے ہو سب مجھے معلوم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس فوقیت اور برتری کے بعد فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، جیسا کہ ارشاد بھی ہے سورہ بقرہ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو واسطے آدم کے، بس سجدہ کیا سب فرشتوں نے، مگر شیطان نے انکار کیا، تکبر کیا اور تھا کافروں سے۔ اب ابلیس کا غرور اور تکبر ظاہر ہو گیا اس وقت سب کے سامنے، اور پروردگار عالم نے سوال کیا ابلیس سے کہ اے ابلیس، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ جیسے فرمان ہے سورۃ الاعراف میں کہ کس نے منع کیا تجھ کو جب حکم دیا گیا تھا اور میں نے تجھے حکم دیا، تو اس پہ شیطان کا جواب آیا کہ آدم سے بہتر ہوں میں، مجھے پیدا کیا آگ سے اور اس کو پیدا کیا کیچڑ سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ نکل جا اس جگہ سے، بے شک تو روندا گیا ہے اور تیرے پر لعنت ہے قیامت تک۔ اور سورۃ الحجر میں بتایا یہ گیا ہے کہ شیطان نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے ڈھیل دے، اس دن تک اٹھائے جائیں مردے، یعنی موت کی سختی سے وہ بچ جائے، کیونکہ یہ اس کی سیاست تھی کہ موت کی تکالیف سے وہ ہمیشہ کے لیے بچا رہے جب تک قیامت نہیں آ جاتی ہے۔ لیکن اس پر کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو پہلے سے ہی بخشا گیا ہے، تجھے پہلے سے ہی میں نے جو ڈھیل ہے وہ دے دی ہے، تو جو مرضی کر، تو اینڈ تک، قیامت تک تو میرے بندوں کو ورگلاتا رہے، لیکن جو میرے مومن بندے ہیں وہ میرے سامنے آئیں گے اور میں ان کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا۔ تو جناب یہ ساری صورتحال تھی، آج کا قصہ تھا کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ پیدا کیا گیا تھا اور کس طرح شیطان نے، ابلیس نے ان کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ تو یہ آج کا جو واقعہ تھا یہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو رمضان کی ٹرانسمیشن، خصوصی ٹرانسمیشن جو ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے لیے سجائی ہیں، اور معروف سیریس اسکالر ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ
صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد اویس رضا صابری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کل جس طرح بڑی ایک منفرد سی میں تو کہوں گی کہ ہسٹری ہمارے سامنے آئی تھی، ایک حوالہ ہمارے سامنے آیا تھا کہ کس طرح روزوں کی ابتدا ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے، تو اس حوالے سے بتائیے ہم سے پہلے والی جتنی بھی اقوام تھی ان کے اوپر بھی اسی طرح یہ سلسلہ رہتا تھا، اور کیا کئی اندر تھوڑا سلسلہ ختم ہوا پھر شروع ہوا، کیا سلسلہ تھا؟ تھوڑی سی ہسٹری ہمیں دوبارہ سے بتائیے۔ جس میں رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، جی بالکل جیسے کل ہم نے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام سے روزوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور جیسے قرآن حکیم خود اس پر دلالت کرتا ہے کہ جس آیت کریمہ کے اندر روزوں کی فرضیت کا حکم ہمیں دیا گیا، اسی آیت میں سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت کے اندر جہاں اللہ اہل ایمان کو روزہ رکھنے کے حوالے سے حکم دیتا ہوا نظر آتا ہے، وہیں پہ اللہ اسی آیت کے اندر ہی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ روزے جو آپ پہ فرض کیے جا رہے ہیں یہ آپ سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے، اور پھر تیسرے درجے پہ یقیناً اللہ نے اس روزے رکھنے کی مقصدیت کو ہم سے بیان کیا کہ روزہ رکھنے کا ہمیں جو حکم دیا گیا وہ بھی، اور جو ہم سے پہلی قوموں کو حکم دیا گیا، اس سب کے پیچھے حکمت یہ تھی تاکہ بندہ جو ہے وہ اپنے رب کی طرف تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنا جو فاصلہ ہے اسے کم کر سکے۔ تو یہ سوال بڑا دلچسپ ہے۔ ہم جب الہام کی تاریخ دیکھتے ہیں تو جتنے دنیا بھر کے اندر مذاہب موجود ہیں، اچھا، خاص طور پہ وہ مذاہب جو کسی نبی کی تعلیمات کے زیر اثر ہیں، ہمیں یہ جان کے خوشگوار حیرت ہوتی ہے کہ سارے انبیاء و مرسلین کی امتیں جو تھیں ان کے لیے روزے کا کہیں نہ کہیں احوال ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ الہامی مذاہب سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کے معاملات کے اندر روزہ ہمیں نظر آتا ہے، بلکہ غیر الہامی جو تہذیبیں تھیں جہاں پہ مذہب کا براہ راست عمل دخل نہیں تھا یا وہ کسی براہ راست وہی کتابیں زندگی نہیں گزار رہے تھے، وہاں پر بھی اپنی روحانی بالغی کے لیے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں یہ جو کھانے پینے سے گریز کرنا ہے، معاملات کو ایک خاص انداز میں جو ہے وہ ترتیب دینا ہے، جسے ہم عرف عام میں روزہ کہہ سکتے ہیں، اس کی شہادت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ مثلا جب ہم دیکھتے ہیں تو قدیم مصریوں کے ہاں روزہ جو ہے وہ موجود ہے، اچھا، ہاں، اور ان کے ہاں روزہ جو ہے وہ ایک تہوار کی شکل میں منایا جاتا تھا، صحیح، وہ ایک سیلیبریشن تھی۔ اسی طرح قدیم یونانی جو ہیں، جو ایک اور بہت بڑا قدیم حوالہ ہے انسانی تاریخ کا، ان کے ہاں بھی باقی جہاں تہذیبی اقدار موجود تھی وہاں پر روزہ باقاعدہ ایک رسم کے طور پر رائج تھا، اور لوگ اسے بڑی والہانہ انداز میں اپنی روزمرہ کی معاشرتی زندگی کے اندر شامل کیا کرتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ زرتشت کے جو ماننے والے لوگ ہیں ان کے ہاں روحانی بالغی کے لیے، اپنے آپ کو اسپرچول اپلفٹ کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھوایا جاتا تھا، اور وہاں صرف خواص روزہ رکھتے تھے، یعنی وہ جو کیونکہ ظاہر اس وقت غلامی کا دور تھا تو وہ جو اشرافیہ تھی یہ ان کا شرف ہوتا تھا، گویا عام آدمی کے لیے روزہ رکھنا یعنی اس کی اجازت نہیں تھی۔ جو خاص لوگ تھے، جو بہت اہم لوگ تھے، معاشرے کے نامور اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ معتبر لوگ تھے، زیادہ باوسائل لوگ تھے، ان کے لیے روزے کی یہ ایک عادت اور ایک رسم جو ہے ان کے اندر موجود تھی۔ اسی طرح قدیم چین کے اندر یہ جو بیہیویئر ٹریٹمنٹ ہے نا، یہ جو مزاج کے اندر تغیر و تبدل ہے، اسے اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے، اسے فکس کرنے کے حوالے سے، گویا مزاج کے اندر ایک ٹھہراؤ لانے کے حوالے سے روزہ جو ہے اس کی تاریخ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور بڑے ایک مستقل روایت وہاں موجود ملتی ہے ہمیں۔ ہندوؤں کے ہاں کیونکہ ہمارے بالکل پڑوس میں اور پاکستان کے اندر بھی ایک تعداد ہمارے جو ہندو بہن بھائی ہیں ان کے وہاں پہ یہاں موجود ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی اس کی روایت بہت پرانی ہے، اور اس کی مختلف حیثیتیں ہیں، اور اس کی ایک بہت نامور اور معروف حیثیت کڑوا چوتھ کے طور پہ ہے، جو خواتین روزہ رکھتی ہیں اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ ان نیک جذبات کے ساتھ کہ ان کے شوہر جو ہیں ان کی زندگی میں آسانی آئے، رزق کی فراوانی آئے، اور ان کے معاملات میں آسانی ہو۔ اور یہودیوں کے ہاں اور عیسائیوں کے ہاں تو خود بہت وضاحت اور صراحت کے ساتھ، ہمارے مسیح بہن بھائی جو ہیں انہیں تو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے اپنے ایام کے دوران جو ہیں وہ روزے رکھتے ہیں، اور بڑے اہتمام کے ساتھ روزے رکھتے ہیں۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات جو ہے وہ میں اپنے سامعین اور ناظرین سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ روزوں میں اس سے پہلے جتنی امتوں میں روزے رائج تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جتنی امتوں پر روزے رائج تھے اور موجود تھے، ان سب کے ہاں روزہ لگ بھگ 24 گھنٹے کا ہوا کرتا تھا، یعنی ایک وقت آپ نے روزہ اختیار کیا، اور پھر جب آپ اس روزے کو کھولتے، روزہ کھول لینے کے بعد اگر کوئی شخص سو جاتا تھا تو اس کا دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اچھا، یعنی روزہ افطار کرنے سے لے کے جاگنے تک کا جو وقت ہے اس میں آپ کھا پی سکتے تھے، وہ بہت مختصر سا دورانیہ ہوتا۔ اس کے بعد جب وہ سو جاتے، کوئی شخص نیند میں چلا جاتا تو روزہ دوبارہ اگلا روزہ شروع ہو جاتا، گویا وہ دوبارہ کھا پی نہیں سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دامن رحمت ہے اس کے اندر جو اللہ نے منفرد رحمتیں بھیجی، ان میں ایک رحمت یہ بھی تھی
کہ روزے کے حوالے سے ہمیں 4 آسانیاں ایسی ملیں جو اس سے پہلی کی شریعتوں کے اندر موجود نہیں تھی. مثلا ایک تو یہ کہ ان کے ہاں کھانے پینے کی رعایت نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ رب العزت نے غروب آفتاب سے لے کے سحری تک کا جو وقت ہے اس پورے کے لیے جو ہے وہ کھانے پینے کی اجازت مرمت فرما دی. اس سے پہلے کی جو اقوام تھیں یا جو امتیں تھیں ان کے اندر پورے رمضان جو ان کا روزے کا سپیل ہوتا تھا, جو مہینے ہوتے تھے, جو ایام مخصوص ہوا کرتے تھے, ان سارے ایام کے اندر میاں بیوی جو ہیں وہ آپس میں قریب نہیں آ سکتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے اندر یہ آسانی اللہ نے پیدا کر دی کہ روزے کے احکامات جو ہیں وہ روزہ رکھنے سے لے کے روزہ افطار کرنے تک ہیں. اس کے بعد جو وقت ہے وہ آپ کا آزاد وقت ہے. آپ شریعت کے مطابق شریعت کی باقی جو احتیاطیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنا وقت گزار سکتے ہیں. تیسری جو رعایت امت مسلمہ کو ملی وہ یہ تھی کہ اس سے پہلی کی امتوں میں روزہ ہر حالت میں فرض تھا اور ہر کیفیت میں فرض تھا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ اللہ کا یہ خاص کرم ہوا. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ آسانی عطا فرمائی کہ اگر کوئی مریض ہے, بیمار ہے, لاچار ہے, اس کی صحت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اسے روزہ نہ رکھوایا جائے, اس سے اس کی بیماری کے بڑھنے کا احتمال ہے, تو اس کے لیے اللہ نے رخصت دے رکھی ہے کہ وہ ان دنوں کو چھوڑ دے, ان کی گنتی اپنے حافظے میں محفوظ کر لے اور جب صحت مند ہو جائے تو گویا ان کی قضا کر لے. اسی طرح پہلی امتوں میں جس پر فرض ہو جاتا پھر وہ جب تک وہ دورانیہ ختم نہ ہوتا ہر حالت میں روزہ رکھنا پڑتا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے ایک اور آسانی عطا فرمائی کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہے اور سفر کی حالت کے اندر مشقت کا احتمال ہے, اسے خدشہ ہے کہ اس کے لیے سفر کرنا روزے کی حالت میں مشکل ہو جائے گا, تو یہ رحمتوں اور بشارتوں پر مبنی رسول کا پیغام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے یہ آسانی فرما دی کہ جیسے مریض کے لیے آسانی ہے کہ وہ بعد میں اس کی ترتیب اور اس کی تعداد پوری کر لے, یعنی روزے اپنے مکمل کر لے, ان کی گنتی مکمل کر لے, اسی طرح اگر کوئی آدمی حالت سفر میں ہے اور وہ سمجھتا ہے پوری دیانتداری سے کہ مجھے روزہ رکھنے سے میرا سفر جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا, سفر کرنا ممکن شاید نہ رہے, تو وہ اپنی ترتیب یاد رکھے اور باقی ایام کے اندر اس کو مکمل کر لے. تو یہ ایک بہت خیر کا اور خوبی کا معاملہ ہے. اور اس میں یہاں پہ آپ مجھے اگر اجازت دیں تو میں وہ بڑا دلچسپ واقعہ جو ہے نا اس کو شامل کروں جہاں سے یہ آسانی ہوئی. یہ جو ہے روزے کے حالت کے اندر مریض کے لیے اور سفر کرنے والے مسافر کے لیے جو آسانی ہے تو براہ راست قرآن حکیم میں ہے, لیکن یہ جو افطار کی سہولت ہمیں ملی نا اس کے پیچھے ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے. جب امت کے اندر روزے فرض ہوئے تو ابتدائی ایام میں مسلمانوں کا روزہ بھی اتنا ہی لمبا ہوتا تھا, یعنی گویا لگ بھگ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا. صحابی رسول ایک تھے, انہوں نے یہ حکم سن رکھا تھا, وہ کہیں مزدوری کر کے گھر پہنچے اور گھر اپنی زوجہ سے انہوں نے پوچھا کہ افطار کے لیے کوئی چیز موجود ہے, بتایا گیا کہ گھر میں تو کوئی چیز موجود نہیں ہے. ان کی زوجہ نے کہا آپ بیٹھیں کیونکہ آپ نے روزہ افطار کرنا ہے, چند لمحے رکیں, میں اڑوس پڑوس سے دیکھتی ہوں کیونکہ گرد و نواح میں مسلمانوں کے اور اپنے اہل خاندان کے بھی کچھ گھر ہیں, تو میں دیکھتی ہوں کہیں سے کوئی چیز ملتی ہے تو آپ کو میں پیش کرتی ہوں تاکہ آپ روزہ افطار یعنی پراپر کر لیں. وہ کوئی چیز تلاش کرنے کے لیے گئیں اور جب لے کر واپس آئیں تو دیکھا کہ اس وقت تک وہ کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے, تھکاوٹ کی وجہ سے وہ جو ان کے شوہر تھے وہ سو گئے. جب سو کے اٹھے تو انہوں نے کھانا طلب کیا تو ان کی زوجہ نے انہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سن رکھا ہے کہ جب آپ سو جاتے ہیں تو ساری امتوں کی طرح ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اب اس کے بعد گویا دوسرا روزہ شروع ہو گیا, تو لہٰذا اب آپ کھا پی نہیں سکتے. ہوا یہ کہ انہوں نے اسی طرح اس بات کو آمنا و صدقنا کہتے ہوئے قبول کر لیا اور بغیر کھائے پیے دوبارہ سو گئے. صبح اٹھے اپنے کام پر نکلے اور کتب تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ظہر کی نماز میں وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کے دوران تھے اور اس حالت کے اندر گویا اس کیفیت میں تھے کہ نکاہت تھی, بہت کمزوری تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور وہ بھی حضور کے ساتھ سجدے میں گئے تو سجدے سے ساری نہیں اٹھا سکے, گویا بے ہوش ہو گئے. جب حضور تک یہ خبر پہنچی, حضور کے قریب لایا گیا, حضور نے ان کا سر اقدس جو ہے وہ اپنی گود میں رکھا, اپنی آغوش میں رکھا اور شفقت کے ساتھ ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طبیعت, ان کی نکاہت دیکھ کر ان کی طبیعت میں گداز پیدا ہوا کہ میری آئندہ آنے والی جو زمانوں کی امتیں ہیں وہ تو ان سے بھی زیادہ نرم خو ہوں گے, ان سے بھی زیادہ سختی نہ برداشت کرنے والے ہوں گے, مشقت نہ برداشت کرنے والے ہوں گے, تو ان کے لیے یہ سحری اور افطار کا معاملہ کتنا مشکل ہے. عین اس وقت اللہ رب العزت نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اس بشارت کا نزول فرمایا کہ ساری امتوں کے لیے تو روزہ لگ بھگ 24 گھنٹے کا تھا, لیکن آپ کی شفقت, آپ کی طبیعت کی گدازی اور اپنی امت کے لیے آپ کا جو درد ہے, آپ کی جو دعا ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرف قبولیت پاتی ہے. اور اللہ نے آپ کی امت کو یہ آسانی عطا کی ہے کہ وہ افطار سے لے کر سحری کے وقت تک
جو چیز چاہیں حلال اللہ کے رزق میں سے کھائیں پئیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظیم الشان دیگر رحمتوں کے ساتھ ساتھ آپ کے وجود بابرکت کی یہ ایک نسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کو یہ 4 آسانیاں عطا فرمائیں جو اس سے پہلی امتوں کے پاس موجود نہیں تھی. یہ تو کچھ ہم نے روزوں کی ہسٹری کے بارے سے بات کر لی. عشرہ رحمت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ عشرہ 10 دن کا ہے اور اس میں جتنی رحمتیں ہم سمیٹ سکتے ہیں ہمیں سمیٹنی چاہیے. کس طرح ہم ان رحمتوں کو سمیٹ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہیں، ان کے اندر اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کیجئے کہ ہم نے سب سے پہلے تو اپنا جو سابقہ کیا ہوا عمل ہے اس کے اوپر ندامت اختیار کرنی. کیونکہ عشرہ رحمت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنی توبہ کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو. توبہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہم نے ابتدائی گفتگو میں اپنے سامعین سے شیئر کیا تھا، توبہ 2 بنیادی ارادوں یا 2 اظہار جو ہیں ان کے اوپر مبنی ہوتی ہے. ایک، جو کچھ مجھ سے ہوا جانے یا انجانے میں، دانستہ یا غیر دانستہ، ارادتاً یا غیر ارادتاً، جو کچھ مجھ سے سرزد ہوا، مالک میں اس سب پہ تیرے سے معافی طلب کرتا ہوں. میں ہر اس اپنے عمل پر شرمندگی کا اظہار اور اعلان کرتا ہوں جو تیری رضا کے متصادم تھی، جو تیری خوشنودی کے خلاف تھی. اب کیا ہے، ایک تو میں اس پہ ندامت کا اظہار کرتا ہوں، اور دوسرا، اے میرے کریم رب، اگر تیری رحمت مجھے اپنی آغوش میں لے لینا تو میں اس کے شکرانے کے طور پر تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب اس کے بعد میں ساری زندگی ان ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کروں گا جن کے سبب مجھے تیری بارگاہ میں شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے. تو عشرہ رحمت کا جو پہلا تصور ہے، گویا کوئی شخص اس عشرہ رحمت کی رحمت کا حقدار اس وقت ہوتا ہے. یہ عرفاء نے، صوفیاء نے، علماء نے ہمیں یہ بات بتائی. کوئی بھی شخص، عشرہ رحمت تو یقیناً ساری مخلوق کے لیے ہے، لیکن اور بالخصوص امت مسلمہ کے لیے اور روزے داروں کے لیے، لیکن عشرہ رحمت کا حقیقی حقدار، صحیح معنوں میں حقدار وہ ہے جو توبہ کے ساتھ اللہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے اور آئندہ کے لیے. اور پھر یہ کیا ہے، اب ہم جانتے ہیں نا، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ 4 باتیں ہماری زندگی میں غلط تھیں، ہم نے ان کو ترک کیا اور آئندہ ہم ٹھیک کریں گے، تو اس کا پہلا اپنے ہمارے اس دعوے کا یا ہمارا یہ جو بیانیہ ہے اس کی سچائی کا پہلی علامت یا پہلا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کہ کیا اگلے دن میری زندگی کے اندر وہ تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے. گویا یہ جو پہلے 10 دن ہیں جن کی انعام کے طور پہ اگلے عشرے کے اندر مغفرت ملتی ہے، اور پھر جب آپ مغفرت کے حقدار مستقل رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے نجات عطا کرتا ہے. اس سارے سفر کا، یہ جو رحمت کا سفر ہے، مغفرت کا سفر ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا سفر ہے، اس کی ابتدا بندے کی توبہ سے ہوتی ہے. اور توبہ کا جو پہلا حصہ اظہار ندامت کرنا تو شاید آسان ہے، آئندہ نہ کرنے کا جو وعدہ ہے اس کی تکمیل، اس پختہ وعدے کی تکمیل جو ہے، اس کی جو آغاز ہے وہ بنیادی طور پہ پہلے دن سے ہی شروع ہو جاتا ہے. یعنی آج میں نے پہلا روزہ اختیار کیا، روزہ اختیار کرتے ہی میں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیا، مالک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں دھلی ہوئی زبان سے ہم تک بشارت پہنچی کہ یہ جو 10 دن پہلے 10 دن ہیں ان کے اندر تو اپنی مخلوق کو رحمت عطا کرتا ہے. میں بھی اس رحمت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اپنے آپ کو اس رحمت کے لیے تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں ایک سوالی بن کے. اور یہ میں کس انداز میں پیش کر رہا ہوں کہ میں اپنے پچھلے سارے عمل پہ نادم ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ میں نے روزہ اختیار کیا اور گویا اللہ سے ایک کمٹمنٹ کر لی. صحیح. اور آپ تصور کیجئے، ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں میں اس بات کا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم جب فجر سے پہلے روزہ اختیار کر لیتے ہیں، گویا یہ وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرح، اللہ کے فرمان کے مطابق جو اپنی زندگی گزاریں گے، اور عین جیسے ہی ہم صبح اپنے کام کے لیے نکلتے ہیں اور سڑک کے اوپر ہم اپنے ساتھ آنے والے آدمی کے راستے کا حق مار رہے ہوتے ہیں، ایک آدمی جو ہمارے مزاج سے ہٹ کے ذرا سا ہمارے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کے اوپر اپنے تمام روب داب کے ساتھ اور اس احساس کے ساتھ، اچھا اور مزے کی بات یہ کہ اس سے جو ایک فطری درجے کا غصہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا غصہ کئی گنا ہو رہا ہوتا ہے اور ہم ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ روزے کی وجہ سے ہمیں تمہاری یہ بات زیادہ ناپسندیدہ لگ رہی ہے. آپ تصور کیجئے نا کہ یہ کیسا دلچسپ معاملہ ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں پتہ ہے کیا بتایا، آپ نے تو یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہاری دل آزاری کر رہا ہو، حتیٰ کہ حق تلفی کر رہا ہو، تب بھی جس وقت وہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہو تو تم اسے کہو کہ بھائی میں روزے کی حالت میں ہوں، میں تمہارے ساتھ تکرار نہیں کر سکتا، میں تمہیں اس طرح جواب نہیں، جو میں جواب دے سکتا ہوں لیکن میں نہیں دینا چاہتا، کیونکہ میں روزے سے ہوں، اس لیے کیونکہ میں نے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں نے وہ سارا کچھ نہیں کرنا جو میں اس سے پہلے کرتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. آج جناب یہ سیگمنٹ تھا ہمارا کہ یہ جو عشرہ رحمت ہے اس کی کیا فضیلت ہے اور کیا اہمیت ہے، اور روزوں کی ابتدا
کہاں سے ہوئی, کس طرح ہوئی, اس پر بھی بات کی ہے. معروف سیرت اسکالر ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور محمد اویس رضا صابری ہمارے ساتھ موجود ہے. جاتے جاتے اویس صاحب آپ سے ایک اور کلام سننا چاہیں گے.